گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، اگر پریورتن لانا چاہو، اگر چینجنگ لانا چاہو، اگر پکا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک کام آپ اور کیجئے، تھوڑا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس امت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے، نوجوان تڑپتا رہتا ہے، جلدی سے موبائل کو چارج کرو، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کا میسج آیا ہوگا، کتنے لوگوں کی کال آئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، جو نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، شاید ان کے سر شرم سے جھک جائیں، آخری بار انہوں نے رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میرے بندے میرا میسج تیرے گھر میں پڑا تھا، میرا پیغام تیرے گھر میں پڑا تھا، میری کتاب تیرے گھر میں پڑی تھی، تو نے کبھی نہیں سمجھا، تو نے کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی اور سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ، برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تغلق فیہ ابواب الجحیم وتفتح ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو 84 سال سے بہتر ہے۔ اے میرے امت کے لوگوں، اس رات کو جو نہیں پا سکا، اس سے جو محروم رہ گیا، اس سے بڑا بدنصیب۔ انسان کو گھمنڈ ہے تو کس بات کا ہے؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا انسان، ایک مٹی سے پیدا ہوا انسان، بے بس انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے محتاج انسان کس بات پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ انسان کو کس بات پہ ناز ہے؟ اس کی ساری طاقت، اس کی ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اللہ کے ایک فیصلے کے آگے۔ ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا، انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، انسان چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے تکبر کی ڈیفینیشن فرمائی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے، سچائی کو قبول نہ کرے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے، لوگوں کو اپنے آگے چھوٹا سمجھے، لوگوں کو اپنے سے ذلیل سمجھے، یہ ہے تکبر۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جو آئٹم سال بھر نہیں ملتے صاحب، وہ رمضان میں ملتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ قوم کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اتنے ہوٹل برساتی میڈک کی طرح کھل جاتے رمضان میں، اللہ کی پناہ۔ ہم نے رمضان کا مطلب ہی بدل ڈالا میرے بھائی۔ رمضان اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو صحیح کرنے کا مہینہ تھا، ہم نے پیٹ کو خراب کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ اتنا کھاتے ہیں لوگ، اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کے واسطے رمضان کا مقصد مت ختم کیجئے میرے بھائی، رمضان کی روحانیت مت ختم کیجئے۔ رمضان یہ طرح طرح کی کھانے اور پکوان کی کہ جو ہے تنوع اور ویرائٹی کا مہینہ نہیں ہے۔ اور بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے محروم کر کے آرڈر لگا دیتے ہیں، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا۔ اللہ کے بندے، تو بیٹھ کر کے رمضان میں عبادت کر رہا ہے اور تیری بیوی بیٹھ کر کے دن بھر کچن میں جو ہے وہ اس کو تو نے جھونک دیا ہے، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ باقی 11 مہینے ایک سے ایک آئٹم کھاؤ، رمضان میں تھوڑی سادگی اپناؤ۔ یہ جو ہم نے ورائٹی کا کھانے کی ورائٹی کا مہینہ بنا لیا، مناسب نہیں ہے، یہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے اس مہینے کا ایک عجیب و غریب لائف سٹائل بنا کے رکھا ہے۔ رات میں دیر رات تک جاگتے ہیں،